گیا جی. تو اس ایشو میں مطلب مبتلا ہوں شروع سے، اس کے بعد کافی پریشان بھی ہوں. جی. تو کچھ آپ سے رہنمائی اور آپ سے دعا لینا چاہتا تھا. آپ کی اولاد ہے؟ جی نہیں ہے نا جی ابھی تک. ٹھیک ہے. آپ کی رپورٹ میں کچھ کمی ہے؟ میں نے جو رپورٹ کروائی تھی نا جی ڈاکٹروں کو میں نے چیک بھی کروائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اولاد کے حوالے سے آپ کے جو سپرمز ہیں وہ ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ویسے مطلب کمزوری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کاغذ قلم یقیناً آپ کے پاس ہوگا. یہ ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے، آپ جیسے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ازدواجی لحاظ سے کچھ کمزوری ہے ان کے لیے بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں. تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام اور مصری 100 گرام. بس 3 چیزیں ساری ہیں اور بڑی کمال چیز ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے. میں پھر اپنی بات دہراؤں گا. تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام اور مصری 100 گرام. مصری کو پیس لیں، اکر کرے کو پیس لیں، تخم ریحان کو نہ پیسیں. اس میں سے کنکر مٹی اگر ہے تو صاف کر لیں اور یہ صاف کر کے اب یہ تخم ریحان ان 2 پیسی ہوئی چیزوں میں ملا لیں. ملانے کے بعد ان کو مکس کر لیں. 1 بڑا چمچ دودھ کے ہمراہ صبح شام لیجیے. بہت کمال چیز ہے، ہر طبیعت کے لیے بہت موافق ہے، ہر مزاج کے لیے بہت مؤثر ہے. جن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں طبیعتوں میں گرمی ہوتی ہے، گرم چیز برداشت نہیں کر سکتے. بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں طبیعت میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈی چیز برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے. یہ ازدواجی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آپ ضرور استعمال کیجیے. اور جو صحت مند لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کمزور نہ ہو، وہ اس کو استعمال کرتے رہیں. اکر کرہا، تخم ریحان اور مصری. اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں میں چھوٹا سا. میں ایک سفر میں تھا تو ایک جاننے والے ملے، تو ان کے ساتھ کچھ گورے آئے ہوئے تھے جو کسی بڑی کمپنی کے ساتھ تھے. تو کوئی کام ہو رہا تھا پاکستان میں، تو وہ اندرون سندھ جا رہے تھے. کوئی کوئلے کے ذخائر تھے، کچھ اس طرح کے. تو مجھ سے میرا ان گوروں سے انہوں نے تعارف کرایا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے. بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے جڑی بوٹیوں کے علاج معالجہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے ایسے بات کہی کہ اس طرح کا اگر کوئی ہے تو آپ کے ہاں اس کے بارے میں کیا ہے. تو میں نے یہ چیز بتا دی اور ان کو لکھ کے دے دی. میں نے یہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو مجھ سے کہنے لگے اس کے بوٹینیکل نیم ہے. میں نے کہا نیٹ پہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اور یہ ہربل سٹور میں آسانی سے ملنے والی چیز ہے. میں نے ان کو وہ بتا دی. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب ملے جو پاکستانی تھے، انجینئر تھے بڑے، اب بھی وہی اسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو گورے بہت یاد کرتے ہیں. کیسے؟ یعنی آپ نے انہیں جو چیز بتائی تھی انہوں نے پہلے اس کو سائنسی لحاظ سے اس کو سرچ کیا. انہوں نے سرچ کیا کہ ان 3 چیزوں کو جب مکس کیا جائے تو ایک ایسی انوکھی چیز بنتی ہے جو جسم کے ہر رگ اور ریشے کے لیے، ہر جسم کے انگ کے لیے زبردست اس کے تاثیر ہے اور زبردست فائدہ ہے. لگا وہ حیران ہوئے، وہ کہنے لگے وہ شخص تو بہت بڑا سائنسدان ہے. میں نے کہا میں سائنسدان تو نہیں ہوں، یہ تو ہمارا طب کا پرانا فارمولہ ہے اور یہ میری اپنی ایجاد نہیں، کیونکہ میں نسخے اور وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. وظیفے بناتا نہیں ہوں، اپنی طرف سے بناؤں. الحمدللہ میرے ہر وظیفے کے پیچھے قرآن و حدیث اور محدثین مفسرین کے تجربات کی دلیل ہوتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ غیر مستند وظیفے اور غیر مستند نسخے ٹوٹکے فارمولے میں آپ کو نہ بتاؤں. کہنے لگے وہ تو کچھ سائنسدان ہے اور اس نے یہ چیز جو بتائی، اکیلی چیز کا فائدہ اور ہے
جب ان چیزوں کو تینوں کو ملا لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے. اور انہوں نے استعمال کیا, انہیں بڑا فائدہ ہو, اور میں نے استعمال کیا, مجھے بڑا فائدہ ہو. کہنے لگے پیارے میرا جسم تھکا تھکا رہتا تھا, اب جسم چست رہتا ہے, اعصاب مضبوط رہتے ہیں, طبیعت میں فٹنس رہتی ہے. پہلے اتنے گھنٹے سو لیتا تھا, میں تھک جاتا تھا, اور اس کے علاوہ مجھے ویکنس بھی تھی, وہ بھی ساری چیزیں میری ٹھیک ہو گئیں چند ہفتوں کے استعمال سے. تو یہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے, چلو آپ کا سوال ہوا محترم, تو آپ کی وجہ سے بہتوں کا فائدہ ہو گیا, بہتوں کا نفع ہوا. اچانک آپ نے سوال کیا اور آپ کے سوال سے میں یہ جو ہے ٹوٹکا آپ کو دے دیا. میں خود شاید میرے خیال میں 1988 سے اس کو میں تو استعمال کر رہا ہوں, اور ہماری طب کی کتابوں میں اس کو بہت زیادہ اس کی تعریف ہے, پرانی کتابوں میں اس کا بہت زیادہ اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے, اور سالہ سال سے میں استعمال کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ اس کا بہت نفع ہے, بہت فائدہ ہے, اس کی بہت تاثیر ہے. تو آپ استعمال کیجئے, صبح شام کر لیجئے, اگر چاہیں تو اس کو دن میں 3 دفعہ بھی کر لیں, لیکن صبح شام سے فائدہ ہوگا. کچھ عرصہ استعمال کیجئے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. صرف اتنی ہے کہ جن حضرات کو شوگر ہے اور وہ مصری نہیں ملا سکتے تو مصری نہ ملائیں, پر اس کی مقدار پھر 1/4 چمچ کر لیں, 1/4 چمچ چھوٹی دودھ کے ساتھ صبح شام. مصری ملا لیں تو نقصان بھی نہیں ہوگا, فائدہ بہت زیادہ بڑھے گا. اللہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے. ایک شخص دکھی آیا میرے آقا کی بارگاہ میں, آپ نے فرمایا تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہے. عربی کے ہم کے 2 معنی ہیں, غور سے سنیے گا. ایک ہم کے معنی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں, ایک ہم آتا ہے جس کو آج کل ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس, یہ ہم ہے. اے مولا میں تجھ سے ہم سے نجات مانگتا ہوں. ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا, اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. پھر غور سے سنیں, ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا, اندر سے کھوکھلا کر دیتا, اندر سے بندے کو ختم کر دیتا. اور حزن وہ غم ہے جو نظر آتا ہے, مثلاً کہیں چوٹ کے داغ نظر آئے, آنسو بہتے نظر آئے, سسکیاں, ہچکیاں, آہیں یہ نظر آ رہی ہیں, یہ حزن ہے. یہ غم کی وہ شکل ہے جو نظر آ رہی ہے, اور ہم غم کی وہ شکل ہے جو نظر نہیں آتی. بظاہر کہہ کے ہیں, بظاہر مسکراہٹ ہے, بظاہر آپس میں محبت ہے, بظاہر کھانے چل رہے ہیں, اندر 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 بندہ بجھا چلا گیا. رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں, رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں, خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا. اندر سے خوشبو چلی جاتی. اور اس سے میرے آقا نے اور آقا کے ساتھیوں نے اس سے پناہ مانگی. آج بھی جو وہ شخص زندگی میں یہ دعا پڑے گا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ اولاد کا ایسا غم جو میرے اندر کھا جائے, بیوی کا ایسا غم, بچوں کا ایسا غم, ماں باپ کی ایسی کڑھن اور ماں باپ کا ایسا درد جو میرے اندر کو پگھلا دے, میرے اندر کو پگھلا دے. وہ غم, وہ ہم, وہ درد, وہ کڑھن جو میں کسی سے بیان بھی نہ کر سکوں, یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں, لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے. یہ ہم ہے. ہم آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی, یہ ڈپریشن, ٹینشن, یہ پتہ نہیں کیا لفظ, یہ کہیں تھا ہی نہیں.
بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس. وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی. تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پڑھ لیا کرو. پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو. پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل. عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے. غلبت الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے. وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں. غلبت الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا. قہر الرجال. میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں. میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. آج بھی. آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری ایک درخواست ہے، ان میں ایک یہ دعا ہے. پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں. پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. 3 سیکنڈ. تو 1 منٹ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں. زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا. بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں. اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو
اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا، اتنا کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی، اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہا میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میں منہ جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل۔ اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا۔ مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے۔ وہ اربوں انسان ہے، وہ خربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دیا ہے، فرشتہ کافی ہے، اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے
دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے۔ آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں، گہرا سانس لیں، دونوں آنکھیں بند کریں گے، دایاں ہاتھ دل پر رکھیں گے، گہرا سانس لیں گے اور سانس روکیں گے جتنے لمحے سانس روک سکیں گے، اور پڑھیں گے اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ زندگی میں کہیں بھی دل میں تلخی آئے، سختی آئے، بے چینی آئے، پریشانی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے اور خیر چھن جائے، تو آپ اپنے جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جہاں بھی، اور اس کو سانس روک کے آپ پڑھ کریں، آپ کو نقد رزلٹ ملے گا، اسی وقت رزلٹ ملے گا، اسی وقت اس کا نتیجہ ملے گا۔ اپنے غم، اپنے ہم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی ٹینشنیں، اپنی انزائٹیاں، اپنے اسٹریس اور اپنی ذہنی الجھنیں، دل کے دکھ تکلیفیں سارے ریبائل کے حوالے کر دی۔ کس کے حوالے؟ فرشتے کے حوالے کیے۔ فرشتے کی ہے ڈیوٹی، اس نے آپ نے غموں کو بدلنا ہے سکون، چین، راحت، برکت، عافیت میں، وہ اپنا کام کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگی، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا گمان ہی نہیں ہے، فرشتوں میں حکم عدولی کا تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا کام کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سارے کے سارے ہم اور غم، فکریں اور درد کس کے حوالے کر دیے؟ کس کے؟ ریبائل کے حوالے کر دیے۔ سارے ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں آپ نے ریبائل کے حوالے کر دی۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔